ہم میں سے ہر آدمی نفرت کرتا ہے. ایک بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے, ایک دوست دوست سے نفرت کرتا ہے, ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے نفرت کرتا ہے, ایک پڑوس میں رہنے والا دوسرے پڑوسی سے نفرت کرتا ہے, اور ایک جماعت والا دوسرے جماعت والے سے نفرت کرتا ہے, اور ایک ہی جماعت والا ایک ہی جماعت میں رہ کر اپنی ہی جماعت والے کے ساتھ نفرت کرتا ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے, پیر سے پیر ملا ہوا ہے, لیکن دلوں میں کوئی محبتیں نہیں, دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں. ہر آدمی کو ایک دوسرے سے شکایت ہے, ہر آدمی کو ایک دوسرے سے اختلاف ہے, ہر آدمی کو ایک دوسرے سے نفرت ہے, ہر آدمی ایک دوسرے سے چھڑا ہوا ہے, ہر آدمی ایک دوسرے سے جو ہے دشمنی اور عداوت میں جینا چاہتا ہے. اور یہ کام ہم میں سے ہر آدمی کر رہا ہے میرے بھائیو. ہر صبح ہم یہ کام کرتے ہیں, ہر شام ہم یہ کام کرتے ہیں. ہمارا بچپن, ہماری جوانی, ہمارا بڑھاپا انہی نفرتوں عداوتوں میں ختم ہو رہا ہے. ہم خود لڑتے ہیں, گھروں میں رہنے والی عورتوں کو ہم لڑاتے ہیں, اس سے آگے بڑھ کر ہمارے گھروں میں رہنے والے معصوم بچوں کو ہم لڑاتے ہیں. ہم بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں ماما کے گھر نہیں جاتا, تم اس کے گھر مت جانا, میں فلاں چاچا کے گھر نہیں جاتا, میں فلاں پھوپھو کے گھر نہیں جاتا, تم اس کے گھر مت جانا. آج ہم جو ہے ہماری نفرتوں اور عداوتوں کو ہمارے اوپر سے نکال کر گھر میں رہنے والی عورتوں کو بھی اس آگ میں جھونک دیتے ہیں, اور معصوم بچوں کو بھی نفرتوں عداوتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم نے کافروں کی دلوں میں, مشرکوں کی دلوں میں, یہود و نصارہ کی دلوں میں نفرتوں کو, عداوتوں کو, دشمنیوں کو ڈال دیا ہے. یہ لوگ نفرت کریں گے, دشمنی کو نبھائیں گے, عداوتوں کو نبھائیں گے. کس کے ساتھ نبھائیں گے؟ اللہ کے ساتھ دشمنی کریں گے, اللہ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کریں گے. اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والے ہوں گے, یہ ان سب لوگوں کے ساتھ نفرت اور عداوت اور دشمنی کو نبھائیں گے. اور یہ دشمنیاں, یہ نفرتیں, یہ عداوتیں ان کی ایک دو دن نہیں چلیں گی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے الی یوم القیامہ, یہ قیامت تک دشمنیوں کو نبھاتے رہیں گے. معزز سامعین کرام, اس مختصر سی تمہید کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ آج کے جمعہ کے خطبے میں کچھ دیر آپ لوگوں سے دلوں میں نفرتیں کیوں, اس موضوع سے متعلق گفتگو کروں, اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو, آپ سننے والوں کو جو بھی باتیں کتاب و سنت کی کہی اور سنائی جاتی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام, ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے جس دین کو اپنایا ہے یہ دین اسلام ہے, اور یہ دین اسلام دین فطرت بھی ہے. اس دین فطرت کے بہت سارے تقاضے ہیں, ان میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ہماری فطرت یہ چاہتی ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے ہمدردی, محبت, الفت, بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارے. یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر محبت کرنا رکھا ہے, ایسے کئی ایک فطری اجزاء اللہ نے رکھے ہیں, جیسے کھانا کھانا, سونا جاگنا, یہ سب ہمارے فطرت کے اجزاء ہیں. انہی میں سے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا یہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے. اور ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے محبت کرتا ہے. ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے دوست احباب سے محبت کرتے ہیں. ہماری زندگی میں کئی ایک رشتے ایسے ہیں جن سے ہم کئی حوالوں سے محبت کرتے ہیں.
کچھ محبتیں ہماری رشتہ داری کے حوالے سے ہوتی ہے، کچھ محبتیں ہماری جان پہچان کی بنیاد پر ہوتی ہے، کچھ محبتیں ہماری دوست و احباب کی حوالے سے ہوتی ہے۔ اب چونکہ اللہ نے اسے فطرت میں رکھا ہے، دنیا کا ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، الفت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہماری فطرت میں رکھا ہے، وہی اسلام کا بھی مطالبہ ہے۔ اسلام بھی اپنے ماننے والوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں آ کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے ساتھ انسانیت کا، ہمدردی کا، محبت کا، الفت کا، بھائی چارے کا معاملہ کرے۔ یہ اسلام کا ہم اور آپ سے مطالبہ ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت سے محبت کرنے کو اللہ کی طرف سے ایک انعام اور تحفہ بھی بتایا ہے۔ فطرت بھی ہے، اسلام کا مطالبہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں ہمارے جیسے انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں، دوستیوں کو نبھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، تو یقین مانیے گا کہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہماری اپنی زندگی میں دی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں اختلاف نہ کرو، لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ کیا کرو پھر؟ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی تفصیلات لکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو عرب کا پورا ماحول بگڑا ہوا تھا، کفر تھا، شرک تھا، ظلم زیادتی تھی، اختلاف تھا، انتشار تھا، لڑائی جھگڑے تھے، اور وہ لوگ آپس میں جب کسی معاملے میں اختلاف کر لیتے اور جب ان کے درمیان لڑائیاں شروع ہو جاتی تو وہ لڑائیاں ایک دن دو دن نہیں بلکہ 40 سال تک چلا کرتی تھی۔ ایسی نفرتوں، عداوتوں، دشمنیوں کا ماحول تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جہاں لوگوں کو آپ نے توحید کی بات بتائی، جہاں لوگوں کو آپ نے کفر و شرک سے روکا، آپ کی دعوت کو قبول کر کے لوگوں نے جہاں توحید کو گلے لگایا، کفر و شرک سے توبہ کی، تو ساتھ ہی ساتھ جن دشمنیوں میں، جن لڑائیوں میں، جن جھگڑوں میں، جن اختلافات میں، جن نفرتوں میں، جن عداوتوں میں وہ لوگ سال ہا سال سے جیتے آ رہے تھے، انہوں نے اسلام کی بدولت ساری دشمنیوں کو، عداوتوں کو، لڑائیوں کو، جھگڑوں کو ختم کر دیا۔ ان کی نفرتیں محبتوں میں بدل گئی، ان کی لڑائیاں دوستی میں بدل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کا ذکر کر کے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم میں سے ہر آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا تھا۔ ایسے وقت میں نے تمہارے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جہاں لوگوں نے کفر و شرک سے توبہ کی، وہیں پرانے اختلافات، انتشار، لڑائی جھگڑے، دشمنیوں اور عداوتوں کو بھی بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک نعمت کے طور پر بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے الفت، محبت، بھائی چارے کو تمہارے درمیان ڈال دیا۔ یہ ہماری نعمت تھی، یہ ہمارا انعام تھا،
یہ ہمارا تحفہ تھا تمہارے لیے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر آج اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت اور الفت اور بھائی چارہ نبھاتے ہیں، تو یقین مانیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے جو ہم اور آپ کو ہماری زندگی میں ملا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں ہمارے جیسے انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے، محبت اور بھائی چارے کا سلوک نہیں کرتے، تو یہ بھی مان کر چلیے گا کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو محروم کر دیا ہے۔ ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمت نہیں دی ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت و الفت سے پیش نہ آنا یہ اللہ کی نعمت سے محرومی کی دلیل ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک لعنت ہے، اللہ کی طرف سے ایک پھٹکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الجماعت رحمت والفرقت عذاب، جماعت و جمعیت کے ساتھ مل جل کر رہنا، اتحاد و اتفاق سے زندگی گزارنا، محبت اور الفت کے ساتھ جینا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اس کے مقابلے میں آپس میں اختلاف اور انتشار کے ساتھ جینا، لڑائی جھگڑے میں زندگی گزارنا اور نفرت اور عداوت کو ہوا دینا، نفرت اور عداوتوں کے ساتھ زندگی گزارنا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والفرقۃ عذاب، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پھٹکار ہے، اللہ کی طرف سے ایک لعنت ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج اس عذاب میں ہم میں سے ہر آدمی گرفتار ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی زندگی میں کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ ہم میں سے ہر آدمی نفرت کر کے ہی جی رہا ہے۔ والدین بچوں سے نفرت کرتے ہیں، بچے والدین سے نفرت کرتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے نفرت کرتا ہے، بہنیں بھائیوں سے نفرت کرتے ہیں، بھائی بہنوں سے نفرت کرتے ہیں، ایک رشتہ دار اپنے ہی رشتہ دار کے ساتھ نفرت کرتا ہے، ایک دوست اپنے ہی دوست کے ساتھ نفرت اور عداوت کرتا ہے، ایک جماعت والا دوسری جماعت والے کے ساتھ نفرت عداوت کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ہمارے وہ پڑوسی جن کے درمیان ہم سالوں سے زندگی گزار رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ان کا سامنا ہوتا ہے، شام گھر جاتے ہیں تو ان کا سامنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم نفرت اور عداوت کر کے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے اس عذاب میں، اللہ کے اس پھٹکار میں، اللہ کی اس لعنت میں ہم میں سے ہر آدمی گرفتار ہے۔ آج نفرتوں اور عداوتوں سے آپ کو کوئی گھر، کوئی فیملی، کوئی خاندان، کوئی جماعت و جمعیت آپ کو پاک نظر نہیں آئے گی۔ ہر گھر اس میں جل رہا ہے، ہر گھر اس میں جھلس رہا ہے، ہر آدمی اس آگ میں جو ہے گرتا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، نفرت کر کے زندگی گزارنا، نفرتوں عداوتوں میں جینا، نفرتوں اور عداوتوں میں رہنا، یہ اہل ایمان کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ یہ کام تو اللہ کے جو دشمن ہیں، یہود و نصارہ، کافر اور مشرک، یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کی عادت ہے، وہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے کافروں کی دلوں میں، مشرکوں کی دلوں میں، یہود و نصارہ کی دلوں میں نفرتوں کو، عداوتوں کو، دشمنیوں کو ڈال دیا ہے۔ یہ لوگ نفرت کریں گے، دشمنی کو نبھائیں گے، عداوتوں کو نبھائیں گے۔ کس کے ساتھ نبھائیں گے؟ اللہ کے ساتھ دشمنی کریں گے، اللہ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کریں گے، اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والے ہوں گے،
ये उन सब लोगों के साथ नफरत और अदावत और दुश्मनी को निभाएंगे। और ये दुश्मनियां, ये नफरतें, ये अदावतें उनकी एक दो दिन नहीं चलेंगी। फरमाया अल्लाह ताला ने इला यौमिल क़ियामा, ये क़ियामत तक दुश्मनियों को निभाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। नफरत करना, नफरत को हवा देना, नफरतों के साथ जिंदगी गुजारना, नफरतों के बीच जीना, आपस में इख्तिलाफ इंतशार करना, लड़ाई झगड़ा करना, यह अहले ईमान की आदत नहीं है, अहले ईमान की सिफत नहीं है। ये तो अल्लाह के दुश्मनों की आदत है, ये तो अल्लाह के दुश्मनों का शेवा है, ये तो अल्लाह के दुश्मनों की सिफत है। अहले ईमान को अपनी जिंदगी में ऐसे काम नहीं करना चाहिए, अहले ईमान को ऐसी सिफात अपने अंदर पैदा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं, जहां एक काम अल्लाह के जो दुश्मन है, यहूद और नसारा, काफिर मुशरिक, उनका है, उससे आगे बढ़कर जो अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान, ये उसका काम है, ये शैतान का काम है, शैतान की जमात का काम है, ये शैतान की टोली का काम है। इसलिए मोमिनों को, अहले ईमान को अपनी जिंदगी में इस काम को कभी भी अंजाम नहीं देना चाहिए। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान अपना तख्त पानी पर बिछाता है और अपनी जमात को, अपनी टोली को दुनिया के अंदर भेजता है। शैतान का एक गिरोह, शैतान की एक जमात दुनिया में आती है ताकि लोगों को आजमाइश में मुब्तला करें। दिन भर वो मेहनत करती है, कोशिश करती है, लोगों को आजमाइशों में डालती है और रात में जाकर बड़े शैतान को रिपोर्ट देती है, कारगुजारी बयान करती है। शैतान अपना तख्त पानी पर बिछाता है, हर शैतान आकर दिन भर की कारगुजारी सुनाता है, रिपोर्ट पेश करता है। एक शैतान उठकर कहता है कि मैंने दुनिया में जाकर एक आदमी को झूठ बोलने पर मजबूर किया। तो बड़ा शैतान कहता है तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। एक और शैतान उठकर खड़ा होता है, कहता है कि मैंने एक आदमी को नाप तोल कम करने पर मजबूर किया। तो बड़ा शैतान कहता है कि तुमने भी कोई बड़ा काम नहीं किया। बारी बारी सारे शैतान अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। हदीस की मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ रिवायत मौजूद है। एक गिड्डा शैतान, छोटा शैतान खामोश बैठा रहता है। उसको ये उम्मीद होती है कि सब लोगों ने जाकर दुनिया में बड़े बड़े काम किए, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। अगर मैं मेरी अपनी रिपोर्ट पेश करूं बड़े शैतान को, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वो डांट दे, सारे लोगों के, सारे शैतानों के दरमियान मुझे जलील कर दे। ये सोचकर वो अपनी रिपोर्ट पेश करने से खामोश बैठा रहता है। तो बड़ा शैतान सब लोगों की रिपोर्ट लेने के बाद उससे भी सवाल करता है कि दुनिया में जाकर सब लोगों ने कुछ न कुछ मेहनत की, कुछ न कुछ कोशिश की, बताओ तुमने दुनिया में जाकर क्या किया। तो बड़ा शैतान, वो छोटा शैतान, गिड्डा शैतान उठ खड़ा होता है और कहता है कि मैंने दुनिया में जाकर कोई बड़ा काम नहीं किया, बस इतना किया कि दो मियां बीवी के दरमियान, दो दोस्तों के दरमियान, दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान, मोहब्बत करने से मुराद यहां हम जायज मोहब्बत की बात कर रहे हैं, फिर हमारे नौजवान गलत मतलब ना निकाल ले हमारी बातों का। नाजायज मोहब्बत तो हराम है, किसी भी कीमत पर जायज नहीं है। यहां जो मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं वो जायज मोहब्बतें हैं, जो रिश्ते, नाते और दीन की बुनियाद पर की जाती हैं। तो वो शैतान कहता है कि मैंने दो मियां बीवी के दरमियान, दो दोस्तों के दरमियान, दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान नफरत को डाल दिया। इस नफरत की वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए और इस दुश्मनी में वो आपस में लड़ पड़े और इसी लड़ाई झगड़े में वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, अलग हो गए। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि बड़ा शैतान खुश हो जाता है, उसे करीब बुलाता है, उसे गले लगाता है, उसे शाबाशी देता है और सारे शैतानों को मुखातब होकर कहता है
کہ دیکھو تم میں سے کسی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، اس نے جو کام کیا وہ سب سے بڑا کام کیا، آج کا دن ہمارا کامیاب رہا، ہم سب کامیاب رہے۔ سبحان اللہ۔ نفرت ڈالنا، نفرتوں کو ہوا دینا، نفرتوں کی بیج بونا، نفرتوں کے درمیان جینا، نفرتوں اور عداوتوں میں رہنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کی ٹولی کا کام ہے، شیطان کی جماعت کا کام ہے۔ اہل ایمان کو، اللہ کے مومن، اللہ کے بندوں کو، مومنوں کو اپنی زندگی میں، اپنے رشتے ناتوں میں، اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے جماعت و جمعیت کے درمیان ایسے اختلاف، انتشار، نفرت کو ہوا نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ شیطان کا کام کر رہا ہے، وہ شیطان کی ٹولی کا ساتھ دے رہا ہے، وہ شیطان کی جماعت میں شامل ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ کام ہم میں سے ہر آدمی نبھا رہا ہے، ہم میں سے ہر آدمی نفرت کر کے ہی جینا چاہتا ہے۔ بتائیے گا کہ کون ہم میں سے آدمی ہے جو کسی سے نفرت نہیں کرتا؟ ہم میں سے ہر آدمی نفرت کرتا ہے، ایک بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، ایک دوست دوست سے نفرت کرتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے نفرت کرتا ہے، ایک پڑوس میں رہنے والا دوسرے پڑوسی سے نفرت کرتا ہے، اور ایک جماعت والا دوسرے جماعت والے سے نفرت کرتا ہے، اور ایک ہی جماعت والا ایک ہی جماعت میں رہ کر اپنی ہی جماعت والے کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے، پیر سے پیر ملا ہوا ہے، لیکن دلوں میں کوئی محبتیں نہیں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں۔ ہر آدمی کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، ہر آدمی کو ایک دوسرے سے اختلاف ہے، ہر آدمی کو ایک دوسرے سے نفرت ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے چھڑا ہوا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے جو ہے دشمنی اور عداوت میں جینا چاہتا ہے۔ اور یہ کام ہم میں سے ہر آدمی کر رہا ہے میرے بھائیوں۔ ہر صبح ہم یہ کام کرتے ہیں، ہر شام ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارا بچپن، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا انہی نفرتوں عداوتوں میں ختم ہو رہا ہے۔ ہم خود لڑتے ہیں، گھروں میں رہنے والی عورتوں کو ہم لڑاتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ہمارے گھروں میں رہنے والے معصوم بچوں کو ہم لڑاتے ہیں۔ ہم بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں ماما کے گھر نہیں جاتا، تم اس کے گھر مت جانا، میں فلاں چاچا کے گھر نہیں جاتا، میں فلاں پھوپھو کے گھر نہیں جاتا، تم اس کے گھر مت جانا۔ آج ہم جو ہے ہماری نفرتوں اور عداوتوں کو ہمارے اوپر سے نکال کر گھر میں رہنے والی عورتوں کو بھی اس آگ میں جھونک دیتے ہیں، اور معصوم بچوں کو بھی نفرتوں عداوتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور یہ کام ہمارے بھائیوں ہم برس کر رہے ہیں، اور ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے گناہ میں اور اتنے بڑے جرم میں جی رہے ہیں، جبکہ یہ جرم اتنا بڑا ہے، اتنا سنگین ہے کہ اللہ کے جو مومن بندے ہیں ان کو تو اپنی زندگی میں انجام نہیں دینا چاہیے۔ یہ کام تو اللہ کے دشمنوں کا ہے، یہود و نصارہ کا ہے، کافر و مشرکوں کا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو شیطان ہے اللہ کا سب سے بڑا دشمن، یہ اس کا کام ہے، اس کی جماعت و جمعیت کا کام ہے۔ یہ اللہ کے مومن بندوں کا، اللہ کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جرم کتنا بھیانک جرم ہے۔ اس جرم کو ادا کرنے کی اس جرم کو کرنے کی وجہ سے ہم کتنی بڑی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایت ہے، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے عمل کو قبول کرتا ہے، سوائے دو لوگوں کے۔ دو لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوگا، اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی دعا میں کسی اور کو پارٹنر سمجھنا ہوگا۔ ایسے کسی بھی آدمی کا عمل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ اور ایک دوسرا وہ آدمی شرک تو نہیں کرتا، بڑا نمازی ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا اللہ والا ہے، لیکن جب یہ سونے جاتا ہے تو ڈھیر ساری نفرتوں کو، عداوتوں کو، لڑائی جھگڑے کو دل میں لے کر، لوگوں سے ترک کلام کر کے، لوگوں سے اختلاف و انتشار کر کے زندگی گزارتا ہے۔ ایسے بندے کا بھی کوئی عمل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ کیا کریں گے میرے بھائیوں ہم ان عبادتوں کا، ان ریاضتوں کا، اس حج عمرے کا، اس صدقہ و خیرات کا؟ ایک طرف ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ایک طرف ہم حج عمرے بھی کر رہے ہیں، ایک طرف ہم صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف
दुश्मनियों में, अदावतों में, नफरतों में जिंदगियां गुजार रहे हैं। हमारे रिश्ते टूटे बिखरे हैं, हमारी दोस्तियां टूटी बिखरी हैं, हमारे आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जगह नहीं है। दिल गंदे हैं, दिल काले हैं, दिल खराब है, सोचो फिक्र गंदी है। इन्हीं गंदगियों के साथ हम अल्लाह के दीन की खिदमत करना चाहते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? और ये हम बराबर करते आ रहे हैं। और ये इतना बड़ा जुर्म है कि हमारी जुर्म की वजह से हमारी की गई इबादतें भी कल क़यामत के दिन हमें बचा नहीं सकती, हमको फायदा नहीं दे सकती, हमको काम नहीं आ सकती। तो फिर क्या करना होगा? अगर हम चाहते हैं कि हमारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल करें, तो दिलों को पाक व साफ करना होगा, सोचो फिक्र को पाक व साफ करना होगा। दिलों में मौजूद नफरतों को, अदावतों को, दुश्मनियों को, लड़ाई को, झगड़े को खत्म करना होगा। दिलो दिमाग से इन चीजों को खुरच कर निकालना होगा, तभी जाकर हमारी इबादतें रंग लाएंगी। मेरे भाइयों, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है, दो चार बातें कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। जब नफरत करना इतना बड़ा जुर्म है, नफरत करना गलत है, तो फिर हमारे दिलों में नफरतें पैदा क्यों होती हैं? हम क्यों लोगों से नफरत करते हैं? क्यों हमारे अंदर ये सिफत पैदा होती है? पहली वजह जिसकी वजह से दिलों में नफरत पैदा होती है वो है ईमान और अकीदे की कमजोरी। ईमान अच्छा नहीं है, अकीदा अच्छा नहीं है, तो लोगों के लिए दिलों में नफरतें पैदा होना ये लाजिमी है। खुतबा मसनूना के बाद जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, उसके अंदर यही बात बयान की गई है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम शुरू किया, लोगों ने जब आपकी दावत व तबलीग को कबूल किया, तो जिन लड़ाई झगड़ों में, जिस इख्तिलाफ और इंतशार में वो लोग साल हा साल से जीते आ रहे थे, उन्होंने उन सारे लड़ाइयों को, झगड़ों को, इख्तिलाफात को, दुश्मनियों को, अदावतों को भुला दिया। और कैसे भुलाया? ऐसे भुलाया कि जब साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन मक्का छोड़कर मदीना बेयार और मददगार तशरीफ लाए, तो मदीना में मौजूद साहबे कराम ने बढ़कर आए हुए साहबा से कहा कि देखो साहबा, तुम बेयार और मददगार अल्लाह की दीन के सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके हमारे पास आए हो। ऐसा करना कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, कोई बात नहीं। किसी साहबी ने बढ़कर कहा कि मेरे पास रहने के लिए दो घर हैं, तुम एक घर में रह जाना, एक घर में मैं रहूंगा। किसी साहबी ने बढ़कर कहा कि तुम्हारे पास करने के लिए कारोबार नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास दो कारोबार हैं, तुम एक कारोबार संभाल लेना, मैं एक कारोबार संभाल लूंगा। किसी साहबी ने बढ़कर कहा कि मेरे पास दौलत का इतना हिस्सा है, आधी दौलत तुम रख लेना, आधी दौलत मैं रख लूंगा और हम दोनों मिलकर तिजारत करेंगे। ये होती है मेरे भाइयों मोहब्बत। जब साहबे कराम ने तौहीद को अपनाया, तौहीद को गले लगाया, कुफ्र और शिर्क से तौबा की, तो पुरानी अदावतों, दुश्मनियों, लड़ाई झगड़े को उन्होंने भुला दिया और बढ़कर जो कुछ हो सकता था अपने आए हुए साहबा के लिए कुर्बानियां पेश की, इसार और कुर्बानी की ऐसी मिसालें कायम की कि दुनिया की कौमें आज भी ऐसे मिसालें पेश करने से खासिर नहीं। आज हमारा ईमान अच्छा नहीं है, अकीदा अच्छा नहीं है, इस वजह से ये नफरतें हैं, अदावतें हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। और आप ये मेरी बात मानकर चलिएगा कि बहुत सारे दीनदार लोग तो ऐसे होते हैं कि बड़े अल्लाह वाले तो दिखते हैं, पंज वक्ता नमाज है, सदका खैरात भी करते हैं, सौम सलात के पाबंद भी होते हैं, लेकिन इनके ताल्लुकात लोगों से अच्छे नहीं होते, इनकी बातचीत का सलीका अच्छा नहीं रहता, इनकी दोस्तियां अच्छी नहीं रहती, इनकी रिश्तेदारियां अच्छी नहीं रहती। जबकि ईमान और अकीदा तो हमको सिखा रहा था कि हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, हमारी इन इबादतों का असर हमारी जिंदगी में होना चाहिए था। एक तरफ हम इबादतें भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ये सारे जो है दिल, दिमाग, सोच, फिक्र, ख्यालात पूरे के पूरे गंदे ही रह रहे हैं। तो क्या करना है? ईमान और अकीदे को दुरुस्त करना है, फिर से एक मरतबा इसकी इस्लाह करनी है। दूसरी चीज मेरे भाइयों, जिसकी वजह से हमारे दरमियान इख्तिलाफ, इंतशार पैदा होता है, उसकी वजह है हमारा दीनी अखलाकी तरबियत का फुकदान। क्या मतलब है इसका? हमें से हर आदमी नमाज रोजे के मसाइल सीखने की कोशिश करता है, सीखना भी चाहिए, जरूरी है, इसके बगैर दीन और ईमान का कोई तस्वर भी नहीं है।
جہاں ہم نماز روزے کے مسائل سیکھتے ہیں وہیں ہمارا آپ کو اپنی اخلاقی دینی تربیت بھی کرنا ہے. ہماری بات چیت کا ڈھنگ اچھا ہو, ہماری بول چال اچھی ہو, ہماری دوستیاں اچھی ہو, ہماری رشتہ داریاں اچھی ہو, ہماری زبان میں نرمی ہو, ہم لوگوں کی قدر کرنے والے بنے. ہم کو یہ اخلاق و کردار بھی سیکھنا ہے. ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں, عبادتیں تو کر رہے ہیں, لیکن اخلاق سے ہماری زندگیاں آری ہیں, ننگی ہیں. ہم بات کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, بات کرتے ہیں تو میں پر آ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں تو اختلاف و انتشار کرتے ہیں, بات کرتے ہیں تو جو ہے ایک دوسرے کو مارنے مرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ذرا میرے مزاج کے خلاف آپ کیا بات کر دیں, یا میں آپ کے مزاج کے خلاف آپ کے خلاف بات کر دوں, میری گردن آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی, آپ کی گردن میرے ہاتھ میں آ جائے گی. یہ ہمارے اخلاق ہیں. ہم کو نہیں آتا بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے, سلیقہ نہیں ہے, بڑوں کی عزت نہیں ہے, چھوٹوں کا احترام نہیں ہے, رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں ہے, اچھی دوستی نبھانے کا طریقہ ہم کو نہیں معلوم ہے. اخلاقی دینی تربیت کا فقدان ہے. تو ہمیں اپنی اخلاقی دینی تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے. تیسری چیز میرے بھائیوں, یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے ہمارے درمیان نفرتیں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرتیں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. پہلی وجہ ہے تکبر, غرور, گھمنڈ. یہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. میں پیسے والا ہوں, میں عہدے والا ہوں, میرے پاس خوبصورتی ہے, میرے پاس میجارٹی ہے, میرے پاس پاور ہے. جس آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ آدمی لوگوں کو ذلیل سمجھتا ہے, حقیر سمجھتا ہے, لوگوں سے نفرت کرتا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ آدمی اچھا ہے. اگر تکبر اس کے اندر آ گیا تو اس سے برا کوئی آدمی نہیں ہے. آپ اچھے آدمی ہیں, آپ دیندار آدمی ہیں, آپ نیک ہیں, لیکن آپ کے اندر تکبر آ گیا, غرور آ گیا, گھمنڈ آ گیا, تو آپ سے بڑا برا آدمی دھرتی پر کوئی نہیں ہے, اللہ کی نگاہ میں بھی, لوگوں کی نگاہ میں بھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قال حبۃ من خردل, اگر کسی آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, غرور ہوگا, گھمنڈی ہوگی, ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. جو آدمی متکبر ہوگا ایسا آدمی کبھی بھی لوگوں سے محبت نہیں کرے گا. دوسری چیز میرے بھائیوں وہ ہے حسد. اللہ نے ایک آدمی کو مال دیا, دولت دی, عہدہ دیا. میں کون ہوتا ہوں جلنے والا, میں کون ہوتا ہوں اس پر جو ہے اس کی ان نعمتوں کے ختم ہونے کی اللہ سے توقع کرنے والا. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جسے چاہتا ہے وہ نوازتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ جس کو جو دیتا ہے اس پر ہم کو راضی ہونا چاہیے. اللہ نے مجھے کچھ دیا, آپ کو کچھ دیا, یہ اللہ ہماری تقدیر تھی, یہ اللہ کی تقسیم تھی. اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھے. اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت پسندی کا اظہار کرے. لوگوں کے عہدوں کو, دولت کو, مال و دولت کو دے کر جلنا, بھوننا, حسد کرنا یہ اچھی علامت نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور حاسد کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں چاہتا, حاسد کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں چاہتا. ایسا حاسد آدمی کسی سے محبت نہیں کر سکتا. اگر آپ لوگوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں, دشمنیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, نفرتوں کو نکالنا چاہتے ہیں, تو لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں. اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہیں. تیسری چیز میرے بھائیوں چغل خوری, یہ بھی بہت بری بلا ہے. ادھر کی باتیں ادھر لگانا, ادھر کی باتیں ادھر لگانا, یہ سب چلتے رہتا ہے. خاندانوں میں, جماعتوں میں, جمعیت میں یہ سب چلتے رہتا ہے. کچھ لوگ چغلی کرتے ہیں مالداروں کو خوش کرنے کے لیے, یا خاندان کے عمرہ اور ذمہ داروں کو خوش کرنے کے لیے, یا گاؤں کے کچھ بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چغلی کرتے ہیں. ادھر کی باتیں ادھر لگانا, ادھر کی باتیں ادھر لگانا, اور ان کا مزاج ہوتا ہے. چغل خوری کرنے کی وجہ سے بھی نفرتیں, عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک چغلی کرنے والا 1 گھنٹے کے اندر معاشرے میں جتنی بربادی پھیلاتا ہے, اگر ایک ماہر جادوگر 1 مہینہ کر کے بھی اتنی بربادی نہیں پھیلا سکتا معاشرے میں جتنی بربادی ایک چغلی کرنے والا صرف 1 گھنٹے کے اندر پھیلاتا ہے. آج ہمارا جو ماحول ٹوٹا بکھرا معاشرہ نظر آتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان بہت سارے منافق قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو ادھر کی باتیں ادھر لگاتے ہیں, آپس میں لڑاتے ہیں, ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں, گروپ بندی کرتے ہیں, اختلاف انتشار ڈالتے ہیں, جس کی وجہ سے پورا سسٹم بگڑا ہوا ہے, خراب ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نفرتوں کا خاتمہ ہو تو چغل خوری کی صفت کو ختم کرنا ہوگا. اور چوتھی چیز ہے میرے بھائیوں بات بات پر جھوٹ بولنا, ہر بات پر جھوٹ سے کام لینا, اس وجہ سے بھی نفرتیں, عداوتیں جنم لیتی ہیں. اگر ہمارا ارادہ ہے, ہم چاہتے ہیں
کہ دلوں میں محبتیں پیدا ہو, نفرتوں کا خاتمہ ہو, ماحول پرامن ہو, سب لوگ اتحاد اتفاق سے جیے, سب لوگ ایک دوسرے کا احترام کرے, سب لوگ ایک دوسرے کی عزت کرے. تکبر کو ختم کرنا ہوگا, حسد کو ختم کرنا ہوگا, چغل خوری کے مزاج کو ختم کرنا ہوگا, بات بات پر جھوٹ بولنے کی عادت کو چھوڑنا ہوگا, ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی, اور اپنی اخلاقی دینی تربیت کرنا ہوگا. میرے بھائیو, دنیا محبت کی پیاسی ہے. آپ محبت دیں گے, لوگ بدلے میں آپ کو محبت دیں گے. محبت سے ہی چراغ جلتے ہیں, محبت سے ہی دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے, محبت سے ہی لوگوں کو اپنا بنایا جا سکتا ہے. محبت کو بنیاد بنا کر ہی دوستیاں قائم ہوتی ہے, محبت کو بنیاد بنا کر ہی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنی ذات سے دنیا کے اندر, زمین کے اندر کانٹے بونا شروع کیا تو بدلے میں سوائے آپ کو کانٹوں کے کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ نے اپنی ذات سے پھولوں کے درخت بونا شروع کیا تو بدلے میں آپ کو پھول ملیں گے, محبتیں ملیں گی, آپ کا احترام ہوگا, لوگ آپ کی عزت کریں گے. اس سے پہلے آپ کو لوگوں کی عزت کرنا ہوگا, آپ کو اپنے دلوں کو پاک کرنا ہوگا, آپ کو لوگوں سے محبت کرنا سیکھنا ہوگا. بدلے میں آپ کو بھی محبتیں دی جائیں گی, لوگوں میں بدلے میں آپ کا بھی استقبال ہوگا. دعا ہے رب العزت سے کہ الہ العالمین جو بھی باتیں ہم نے کتاب و سنت کی کہی ہیں اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سے جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو ہمیں سے مجبور ہے ان کی مجبوریوں کو دور فرما. اللہ ہمیں سے جو مقروض ہے ان کی ادائیگی خرچ کا انتظام فرما. اللہ ہمیں سے جن کے بھی رشتہ دار بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ ہمیں سے جن کے بھی رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما.